ہم دنیا میں ہم ایسا نہیں کر سکتے، اللہ ہماری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ دیکھو اس چرواہے کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے۔ وہ اپنے گاؤں جاتے ہیں، عبداللہ ابن عمر لوٹ کر اپنے گھر جاتے ہیں اور دوسرے دن اس چرواہے کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ چرواہا بھی چاہیے اور جتنی بکریاں تمہاری ہیں وہ سب مجھے چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اور جنگل سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ جنگل میں ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آپ، ایک طرف لالچ اور دوسری طرف فکر آخرت، ان دونوں چیزوں کو دیکھیے گا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے پہاڑ سے لگے ہوئے ایک وادی میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے ساتھیوں کو جنگل میں بھوک لگتی ہے، یہ دسترخوان بچھاتے ہیں اور جو کھانا لے گئے تھے اس کو لگا دیتے ہیں۔ جنگل کے چرواہے پر نظر پڑتی ہے، اس کو بلاتے ہیں چرواہے ادھر آؤ، اے چرواہے ادھر آؤ۔ وہ قریب آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ تم بھی کھانا کھا لو، ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، تم بھی بھوکے ہوگے، صبح سے بکریاں چرا رہے ہو، آؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ اس نے جواب دیا، اس چرواہے نے، نہیں نہیں آپ یہ کھانا کھائیں، آپ تناول فرمائیں، آپ نوش کریں، ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں اس لیے کہ ہم روزے سے ہیں۔ چرواہا روزے سے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اے چرواہے، اتنی سخت گرمی میں اور اتنا بڑا دن ہوتا ہے، یہ بکریاں بھی تمہاری نہیں ہیں، تمہارے مالک کی ہیں، ان بکریوں کو صبح سے شام تک تم اسی جنگل میں چراتے ہو، کوئی بکری کھو نہ جائے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہو، اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور اتنی شدید گرمی کے اندر بھی تم روزے سے ہو، وہ بھی نفلی روزہ۔ تم روزہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم روزہ ترک کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ یہ فرض روزے تو نہیں ہیں، نفلی روزے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس روزے کو کیسے چھوڑ دوں، اسی جنگل میں تو میں رہتا ہوں اور بکریاں چراتا رہتا ہوں، مجھے مسجد میں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، جنگل میں بھی میری نظر بکریوں پر رہتی ہے، اس لیے کہ کوئی بکری کھو نہ جائے، اس لیے میں زیادہ نوافل نہیں پڑھ پاتا ہوں، اسی لیے تو میں نفلی روزے رکھتا ہوں، میں آخرت کی فکر میں ڈوبا ہوا رہتا ہوں، پتہ نہیں کہ میرا رب آخرت میں مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا، مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے جتنی عبادت کرنی چاہیے اتنی عبادت ہم نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ میرے مالک کا حکم ہے ان بکریوں کو چراؤ، اس لیے میں چرانے آتا ہوں، کیونکہ مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں، میں جس کا غلام ہوں، مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اپنے ساتھیوں سے اس چرواہے کا امتحان لینا چاہیے، باتوں سے تو بڑا اللہ والا لگتا ہے لیکن عملی میدان میں دیکھوں، عملی میدان میں اب دیکھیے آپ لوگ کتنے تعداد میں آئے تھے جلسہ سننے، تو دیکھا جائے تو ظاہر میں تو بڑے اللہ والے لگ رہے ہیں نا، دین سے کتنی محبت ہے، سننے آئے، جلسہ سننے آئے، ماشاءاللہ لگ رہے ہیں، لیکن عملی میدان میں کتنے ہیں یہ تو آپ کی مسجد بتائے گی، صبح فجر کی نماز جب اذان ہوگی تب آپ کی مسجد یہ طے کرے گی کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ جلسہ سنا ہے، عملی کردار کتنا ہے آپ کے اندر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ان کا امتحان لیتا ہوں، یہ کہہ تو یہ رہا ہے بڑا اللہ والا، روزے سے ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، اور میں امتحان لیتا ہوں۔ وہ بکری چرانے میں لگ گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہنے لگا کیا بات ہے بھائی، میں بکریاں چرا رہا ہوں، میں کہہ دیا ہوں روزے سے ہوں، میں نہیں کھانا کھاؤں گا۔ کہا ایسا ہے کہ میں ایک بکری تم سے خریدنا چاہتا ہوں، ایک بکری تم مجھے دے دو، بعنی شاطن، یہ ہے المستدرک الحاکم کے الفاظ، ایک بکری تم مجھے بیچ دو، ایک بکری تم مجھے دے دو۔ اس نے جواب دیا نہیں حضرت، میں یہ بکری کیسے بیچ دوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکری میرے مالک کی ہیں، اپنے مالک کی امانت میں خیانت کیسے کر دوں میں، یہ بکری میری نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا
کہ اس اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ پہاڑ کے دامن میں بکریاں چرا رہا تھا، چراتے چراتے ایک بکری گم ہو گئی۔ اکثر ایسا ہو ہی جاتا ہے، بکریاں چرتے چرتے کہیں دور نکل جاتی ہیں، کہیں کھو جاتی ہیں، یا کوئی دوسرا آدمی پکڑ کے لے جاتا ہے۔ تمہارا مالک تم سے کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ بکریوں پر تمہاری نظر تھی، لیکن چرتے چرتے کوئی بکری دور نکل گئی اور وہ گم ہو گئی۔ کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، یا کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا مار کے کھا گیا، تم ایک بکری مجھے بیچ دو، ہم اس کو ذبح کریں گے اور وہیں پکائیں گے کھائیں گے، اور شام کو تمہیں بھی پکا ہوا بھنا ہوا گوشت دے دیں گے، تم اس گوشت سے روزہ افطار کر لینا کیونکہ تم روزے سے ہو۔ ہم شام کو اس بکری کو کاٹ کر ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر تمہیں بھی دے دیں گے، تم اس سے افطار کر لینا۔ وہ چرواہا حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ بات سنتا ہے، انگلی سے اشارہ کرتا ہے اور چیختا ہوا روتے ہوئے بھاگتا ہے، کہتا این اللہ این اللہ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی آئے عبداللہ ابن عمر، آج میں تمہیں بکری بیچ دوں گا، میں اپنے مالک سے جھوٹ بول دوں گا، میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا، تھوڑے سے درہم مجھے بکری کے مل جائیں گے، لیکن پھر اللہ تو میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے، میں اپنے مالک سے جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن اپنے مالک کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ این اللہ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ آئے نوجوانوں، آئے اس گاؤں میں جلسہ سننے کے لیے آنے والوں، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے، اس وقت تمہارے منہ سے یہ کیوں نہیں نکلتا میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، میرا بڑا بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، میری بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تم جوا کھیلتے ہو، تمہارے منہ سے یہ آواز کیوں نہیں نکلتی اللہ دیکھ رہا ہے؟ تم چوری کرتے ہو، تمہارے منہ سے یہ آواز کیوں نہیں آتی این اللہ این اللہ؟ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ آذان کی آواز آتی ہے، تم کیرم بورڈ کھیلتے رہتے ہو، تم میچ دیکھتے رہتے ہو، تمہارے منہ سے اس وقت یہ آواز کیوں نہیں نکلتی این اللہ؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ کہاں گیا ہے؟ یہ تمہارے اندر کی نیکی کہاں چلی گئی؟ یہ سوچ تمہاری کہاں چلی گئی؟ وہ چرواہا بھاگتا ہے، دور جاتا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے این اللہ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آئے عبداللہ، میں یہاں جھوٹ بول سکتا ہوں اپنے مالک سے، لیکن کل قیامت کے دن ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا، ہمیں سب کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ ہم دنیا میں ہم ایسا نہیں کر سکتے، اللہ ہماری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے این اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ دیکھو اس چرواہے کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے۔ وہ اپنے گاؤں جاتے ہیں، عبداللہ ابن عمر لوٹ کر اپنے گھر جاتے ہیں اور دوسرے دن اس چرواہے کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ چرواہا بھی چاہیے اور جتنی بکریاں تمہاری ہیں وہ سب مجھے چاہیے، قیمت بتاؤ، قیمت بتاؤ۔ مالک نے کہا اس غلام کی اتنی قیمت اور بکریوں کی اتنی قیمت۔ عبداللہ ابن عمر نے غلام کی قیمت بھی ادا کر دی اور بکریوں کی قیمت بھی دے دی، غلام کو خرید لیا اور غلام کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی خرید لی، اور پھر اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اے غلام، اے فلاں کے غلام، میں نے تمہیں خرید لیا اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں، آج تمہیں میں آزاد کر رہا ہوں اور یہ بکریاں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں، اب تم ان بکریوں کے مالک ہو اور کسی کے غلام نہیں ہو۔ این اللہ، یہ کلمہ، اس جملے نے تمہیں آج غلامی سے نجات دلا دی ہے۔ اسی طرح اللہ سے ڈرتے رہنا، انشاءاللہ اللہ سے اسی طریقے سے ڈرتے رہو گے تو یہی ڈر قیامت کے دن جہنم سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا، جہنم سے بھی تمہیں نجات دلا دے گا۔ میرے بھائیوں، کل تک یہ سوچ تھی، کل تک یہ فکر تھی، یہ کہاں چلی گئی؟ آج ہمارے اندر سے کہاں چلی گئی؟ سارے واقعات میں آپ کو قرآن سے سنا رہا ہوں یا حدیث سے سنا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کو سننے کی عادت ڈالیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے اور عادت ڈالیے اپنی سوچ کو بدلنے کی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے آج بھی پیسہ
لے کر اپنا جسم بیچنے والی بہت عورتیں تمہیں مل جائیں گی، ہر شہر میں مل جائیں گی. کشن گنج سے لے کے سلی گڑی تک آپ چلے جاؤ، نیٹ پہ تلاش کرو، سرچ کرو، گوگل پہ آپ سرچ کرو تو ہر جگہ ان کے اڈے بھی تمہیں مل جائیں گے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، وہ لڑکیاں وہ عورتیں پیسہ لیتی ہیں اور جسم بیچتی ہیں. سوچی تو ہے. ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتی ہو، وہ کیا کہیں گی؟ بزنس ہے میرا، دھندا ہے میرا. ان کی سوچ کیا ہے طوائفوں کی؟ یہ بزنس ہے، یہ دھندا ہے، میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں، پیسہ کما رہی ہوں، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا دھندا ہے. یہ ان کی سوچ ہے. لیکن ہم اور آپ اپنی بہنوں بیٹیوں سے یہ کام کیوں نہیں کراتے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ حرام کام ہے اور یہ بدنامی والا کام ہے. یہ انسان کو ذلیل کرتا ہے. یہ ہماری سوچ ہے. انسان دو ہیں، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان. اس کی سوچ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے یہ دھندا ہے، اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ غلط اور ناجائز اور حرام کام ہے جو ہم اپنی ماں بہن بیٹی سے نہیں کرا سکتے ہیں. غور کیجئے، دنیا میں انسان وہ بھی ہے، ہم بھی ہیں. اس کی سوچ وہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے. جب اس دنیا میں ایک انسان کی دو سوچیں ہو سکتی ہیں تو اسی کو اللہ کہہ رہا اپنی سوچ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالو. اپنی سوچ کو اپنے حساب سے مت چلاؤ بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالو. اللہ کے رسول نے جن عورتوں کو ننگا کہا ہے وہ تمہارے فیشن کہہ دینے سے فیشن نہیں مانا جائے گا، وہ ننگی ہی رہیں گی. اللہ کے رسول نے جس شراب کو شراب اور حرام قرار دیا ہے اس شراب کو ہم دوا کا نام دے کر جائز نہیں کر سکتے ہیں. وہ شراب شراب رہے گی، وہ حرام حرام رہے گی. اس کو کوئی زبان میں اس کا نام دوا رکھ دو تو دوا رکھ دینے سے اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی. تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی زندگی کے اندر تقوی لاؤ، پرہیزگاری لاؤ. ذرا تصور کرو، ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، چلیے آدھے لوگ تو جا چکے ہیں، آدھے رہ گئے ہیں، تھوڑا سا سنیے. ایک اور چیز ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، بہت زبردست چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اب سوچ دیکھیے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. بہت زبردست حدیث ہے. اس حدیث کو جس نے بھی سن لیا اپنی سوچ کو بدل لو، انشاءاللہ کامیاب. سنیے کیا ہے. تم دیکھو گے لوگوں کو قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ ایک مسلمان یصبح الرجل مومنا، صبح جب وہ اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا. یمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. لیجئے کون آدمی؟ صبح اٹھو گے مومن پاؤ گے اس کو، اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو اس کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، لیکن صبح اٹھتے اٹھتے دیکھو گے کہ وہ کافر ہو جائے گا. دونوں باتیں کہہ دی. صبح تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو دیکھو گے کسی کو کہ وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا. دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا. آؤ آج ہم تمہیں ایک سیر کراتے ہیں، آؤ ایک تفریح کراتے ہیں تمہیں، اور تمہیں تمہارا سماج کا ایک نقشہ دکھاتے ہیں. ایسے لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں. کون ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں مومن ہوں گے. آپ دیکھو گے چناؤ کا دور ہے، الیکشن کا دور ہے. ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ صبح اٹھے گا، فجر کی نماز بھی پڑھے گا. اب مثال سنو، حدیث تو پڑھ دی، اب اس کو کی تشریح دیکھیے. صبح وہ فجر کی نماز بھی پڑھے گا، فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا. قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ لوگوں کی خدمت بھی کرے گا. فجر کے بعد محنت و مزدوری بھی کرے گا. لیکن الیکشن میں کھڑا ہے،
وہ جانتا ہے کہ میری بستی میں کچھ ہندو لوگ یا سکھ لوگ یا عیسائی لوگ بھی رہتے ہیں، مجھے ان کا ووٹ بھی چاہیے، مجھے ان کا ووٹ بھی حاصل کرنا ہے۔ اب وہ ان کا ووٹ لینے کے لیے صبح اٹھے گا، مسجد میں گیا ہوگا، ظہر میں وہ مسجد میں گیا ہوگا، اس نے نماز پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، سب کچھ پڑھا ہوگا، غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ہندوؤں کا ووٹ پانے کے لیے وہ کسی مندر میں چلا جائے گا۔ وہاں جانے کے بعد وہ کسی پنڈت کے ہاتھ سے اپنے سر پر، اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوا لے گا اور مورتی کے اوپر ہار اور مالا بھی چڑھا دے گا۔ صرف غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے وہ ماتھے پہ ٹیکا بھی لگوا لے گا اور مورتی پر ہار اور پھول بھی چڑھا دے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو آپ دیکھو گے کہ وہ مومن ہوگا، لیکن صبح کسی مندر میں، کسی گرجا میں جا کر وہ کسی کے پھول اور ہار اور مالا ڈال کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا اور اپنے ماتھے پہ ٹیکا بھی لگوا لے گا۔ صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر۔ اور ایسا کیوں کرے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے چند سکوں میں بیچ دے گا، دنیا کے چند نوٹ پانے کے لیے، دنیا کے چند سکے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی چند روپیوں کو کمانے کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا، اپنا دین بیچ دے گا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ دور چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں؟ اب ہماری سوچ کیا کہے گی؟ سوچ دیکھیے کیا ہو گیا۔ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں بھائی چارہ بن کر رہنا ہے، ہمیں ان کے ہاں جانا ہے، ان کو ہمارے یہاں آنا ہے، وہ ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں؟ وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افطار میں آ جاتے ہیں، ہم ان کے ہاں مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ یہ بھائی چارہ ہے، یہ بھائی چارہ، یہ ہماری سوچ ہے، یہ نیتا کی سوچ ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اس نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے چند ٹکڑوں میں۔ تو میرے بھائیوں، سوچ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، سوچ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ ہمیں اس سوچ کے اوپر چلنا ہے، ورنہ دین اکبری نافذ کرنے والا اکبر بھی صحیح ہو جائے گا، جس نے جودھا بھائی سے شادی کر کے کہا تھا کہ ہم دین الہی نافذ کریں گے، اس نے ایک نیا دین کی بنیاد ڈالی تھی، اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہم ہندو مسلمان سب کو لے کے چلیں گے۔ اسلام ہندو بھائیوں سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یقیناً اسلام ہندو بھائیوں سے پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے، عیسائیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے، سکھ اور جینیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، ہندو مسلم سکھ عیسائی ان سب کا باپ ایک ہے آدم، اور ان سب کی ماں ایک